السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ ٹائم دیکھو کی ہویا ہے، اے دیکھو سیدھا کر کے دیکھ لینا۔ اچھا کہ ہور سناؤ سجنوں، کی حال چال ہے؟ کہ جناب بڑی اچھی میں تمہیں خبریں بھی سناواں گا۔ فی الحال ہے دیکھو میں یہ دیکھیں، یہ وابڈہ ہاؤس، یہ پنجاب اسمبلی، خوبصورت فوج کے جہاں پوسٹر لگے ہوئے ہیں، میجر شہید کے اور عزیز بھٹی کے اور سارے۔ یہ ہمارا تحریر چوک ہے، ریگل چوک جو ہے نا، یہ اسمبلی والا۔ یہ ادھر گھنے درختوں کی چھاؤں ہے اور یہ میرے پیارے کبوتر ادھر پھر رہے ہیں، دیکھیں۔ آئی لو دیز پیجنس، آئی لو دیز پیجنس۔ ہائے 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 ہائے، یہ دیکھیں کوئی کھا رہے ہیں، کوئی مستیاں کر رہے ہیں، کوئی او پولیس والا آ گیا اتھے وہ ڈالتے سارے کبوتر۔ او دیکھو فٹ پاتھ تے موٹر سائیکل چلائی جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہو؟ اے فٹ پاتھ تے چلائی جا رہے ہیں، انہیں سارے کبوتر اڑاتے ہیں، انہیں بھی اڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جناب یہ پول ہے، اس میں جناب وہ ہوتا ہے، شاور ہوتے ہیں شام کو۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اب جو چیز میں ادھر آپ کو دکھانے لگا ہوں نا، وہ دیکھیں، میں نے ادھر 2-3 ایسے گزرتی ہوئے ویڈیو بنائی تھی کہ ادھر جب ہم گزرتے ہیں نا یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے، تو انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھیں عثمان بزدار وغیرہ نے، کہ ادھر سے پیدل والے بھی نہیں چل سکتے تھے۔ تو مریم نواز نے آتے ہی یہ پیدل چلنے والوں کے لیے جو ہے نا یہ سارا بنا دیا ہے۔ اور یہ دیکھیں اب کتنی سہولت ہے۔ ہم ادھر یقین کریں، میں روڈ کے ذریعے کراس کرتا تھا ادھر سے نا، یہ اب یہ نیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مزید ذرا دکھاتا ہوں میں تھوڑا سا، یہ احتیاط سے نا ٹریفک، یہ ادھر سے مجھے ٹریفک میں جانا پڑتا تھا ایسے، اب انہوں نے یہ بنا دیا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پیدل والوں کے لیے کھول بھی دیا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، یہ دیکھیں یہ کھول دیا ہے، پہلے ادھر سے آپ پیدل بھی نہیں گزر سکتے تھے۔ مریم نواز زندہ باد، یقین کرو مریم نواز زندہ باد۔ یہ پیدل والے میں ادھر سے مجھے جانا پڑتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ میں روڈ کراس کروں گا، یہ تو روڈ کراس کر کے تو میں اب دوبارہ ادھر اواری میں جاؤں گا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سائڈ سے انہوں نے سڑک بنا دی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ ادھر میں آ گیا جناب اواری میں، اور یہ روڈ کراس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، اس لیے بہت احتیاط ضروری ہے۔ یہ دیکھیں احتیاط بہت ضروری ہے۔ یہ ماشاءاللہ یہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ مال روڈ بھی سگنل فری بن جائے گا۔ باقی سارے روڈ سگنل فری بنے ہوئے ہیں، مال روڈ بھی بن جائے گا۔ یہ جج صاحب جا رہے ہیں ہمارے ہائی کورٹ کے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ مریم نواز نے جو سروس روڈ بنائی ہے، اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اب آپ مجبور نہیں ہے کہ روڈ کے اوپر آپ پیدل چلیں، پیدل چلنے والوں کے لیے۔ تو مریم نواز زندہ باد۔ سر جی یقین کرو، مریم نواز چوکے پہ چوکا، چھکے پہ چھکا لگا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور لوگ اس کو کر رہے ہیں، آپ مقابلہ کر رہے ہیں کسی بھی دوسرے صوبے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے یہ ریکارڈ توڑنا ہے۔ میں نے بتایا کہ شہباز شریف کا بھی ریکارڈ توڑیں گی اور یہ نواز شریف کا بھی ریکارڈ توڑیں گے، یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں اب کافی پیتا ہوں ادھر سے۔ تو مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ میں نے ادھر ایک ریڑھی سے کھانا کھایا ہے، ادھر میرا کام تھا، دفتر میں بجلی نہیں تھی تو میں نے ادھر کوئی پیسے لینے تھے، تو ریڑھی سے کھانا کھایا ہے، اور چکڑ چھولے جسے کہتے ہیں نا، اس کے اوپر لگا ہے 90 روپیہ، صرف نان اور چکڑ چھولے کی پلیٹ اور سلاد 90 روپیہ۔ تو اب جو میں ادھر یہ جی میں آ گیا ہوں اپنے ہوٹل میں، تو یہاں پہ جناب ہم کافی پئیں گے، اور کافی سے پہلے جو ہے وہ میں ایک مفت والا سیب کھاتا ہوتا ہوں، جو مجھے مرچیں لگی ہوئی، میں نے چکڑ چھولے کھایا ہے نا۔ یہ میں نے ایک سیب کھا لی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ ادھر بیٹھتے ہیں جگہ، ویسے تو میری یہ جگہ ہے،
یہاں سر بیٹھے ہیں تو کہاں بیٹھوں گا دیکھتا ہوں میں کہاں بیٹھوں، یہاں بیٹھتا ہوں یہاں، ٹھیک ہے یہ اے بیٹھ کے اے بسم اللہ۔ اچھا جی السلام علیکم۔ لو جی یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے مریم نواز صاحبہ نے جو کارکردگی ادھر ہمارے سامنے کی تھی، تو اب سر جی آئیں، ابھی خبر آئی ہے، تازہ خبر آئی ہے کہ 190 بلین پاؤنڈ میں استاد محترم لطیف کھوسن نے دلائل مکمل کر لیے ہیں اور اس کی ضمانت کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عمران خان کے خلاف جتنی پہلے کیس چل رہے تھے نا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے نا اس میں سزا ہو جائے گی، لیکن اس میں انہوں نے پہلے ہی ضمانت کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی کب ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک رکاوٹ تھی جس کو جناب وہ آہستہ آہستہ وہ پورا کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کا اس کیس میں کیا کردار ہوگا، اور ضمانت ہوتی ہے تو پھر اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ پھر میرے خیال ہے صرف ایک کیس رہ جائے گا، تو پھر جو حالات ہیں وہ ضمانت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو ہم بتا دیں جو حالات ہیں نا، پھر ضمانت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس میں فیصلہ ہونا ہے، ویسے تو اس میں 27 گواہ مکمل ہو چکے ہیں اس کیس میں، لیکن ان کے اوپر جرح نہیں مکمل ہو رہی اور وہ رکے ہوئے ہیں، ابھی وہ رکے ہوئے ہیں، ٹھیک، یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب علی آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بابر ستار نے کہا ہے کہ جناب مجھے دھمکی ملی ہے کہ آپ ایسے بیان اور ایسے کیس اور ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم جی ڈرنے والے نہیں ہیں، اس لیے میں نے چیف جسٹس کو بتا دی ہے کہ مجھے پھر یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ پھر سارا مرحلہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان کے جو یکدم ضمیر جاگے ہیں، جو ضمیر ان کے شوکت عزیز صدیقی جسٹس کے ٹائم پہ سب کے سوئے ہوئے تھے، اب سب کے یکدم جاگنا شروع ہو گئے ہیں، جس میں عطر من اللہ صاحب بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک ایک کر کے یہ جو متوقع ان کو پریشر تھا نا، اس کو یہ ہٹانا چاہ رہے تھے، یا ان کو بالکل ہی مسئلہ جو جب یہی جج تھے جو پہلے پریشر قبول کرتے رہے ہیں، تو یہ اس نے جناب خبر دے دی ہے کہ میرے اوپر دباؤ ہے، اور میں نے چیف جسٹس کو یہ خبر انہوں نے بتا دی ہے۔ یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی خبر ہے، اور ہمارے پاس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی خبر یہ ہے کہ 28 مئی کو ریٹائرڈ ملازمین کے جو کیس لگ گئے ہیں، اس کیس میں یہ 4 سال کے بعد کیس لگا ہے، تو اس کیس میں اگر کوئی لوگ نئے شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ ہر ریٹائرڈ پاکستانی جس کو پینشن ملتی ہے وہ اس کیس میں شامل ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم دکھائیں گے کہ کیسے یہ شناختی کارڈ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر وہ بھیجیں، اور اس میں تھوڑی فیس ہوگی، پھر ان کو بتا دیں گے اور یہ ساری کارروائی مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ صورتحال ہو گئی۔ اس میں فون نمبر بھی اینڈ پہ میں آپ کو بتا دوں گا، بلکہ بتا ہی دیتا ہوں، 0300472572، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا ہے۔ اس میں کچھ لوگ رابطہ کر رہے ہیں، صوبائی صرف پنجاب والے کریں، کے پی کے میں اس کا کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے صوبائی کا، بلوچستان میں بھی ہو گیا ہے، سندھ میں بھی ایک ریٹ پٹیشن دائر ہوئی ہے جس کا ابھی ان کا کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ آج بھی 2-3 لوگوں نے رابطہ کیا تھا تو میں نے ان سے معذرت کی ہے کہ بھائی صوبائی جو لوگ ہیں وہ ابھی کیس نہ کریں، ان کو کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جناب نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو لوگ جو ہے وہ خوش آمدید کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب انہوں نے جو کشمیر کا مسئلہ بڑے آسان طریقے سے حل کیا ہے، اور یہ ایک سینسٹیو مسئلہ تھا، اس کو اچھالا جا رہا تھا، وہ یہ کر رہے تھے، تو یہ وہ ہو گیا ہے۔ اور باقی جناب خبریں ہمارے دوست دے رہے ہیں کہ عمران خان کا بوریا بستر گول کیا جا رہا ہے، اور پہلے وہ مڈل ایسٹ اور یہ سعودی عرب مڈل ایسٹ میں نہیں جانا چاہ رہا تھا،
وہ کہہ رہا تھا میں جتوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی مینو یو کے بھیجو یا لندن امریکہ بھیجو، میں انگریز ہاں، میں ادھر میں کی کرنا ہے ادھر یو کے والے پاس ہے، سعودی عرب یا ادھر نہ، مجھے ادھر بھیجیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جناب فائنل بوری اب اس طرح گول ہویا پہ ہے، کسی وقت بھی ہیلی کاپٹر آئے گا اور اڈیالہ جیل سے مانیمنٹل کو لے کے تو چکلالہ ایئرپورٹ چلا جائے گا، اور چکلالہ ایئرپورٹ سے وہ دبئی یا ابو ظہبی چلے جائیں گے۔ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں اور یہ مخبریاں بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم پہلے ہی تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ یہ چیز چل رہی ہے، ٹھیک۔ باقی جناب اسمبلی میں گرم صورتحال ہے، خواجہ آصف کے بیان کو بڑا تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بڑی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے جو بیان دیا ہے اور اس کو جواب دیا ہے عمر ایوب کو، وہ بالکل ٹھیک کیے ہیں انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آرٹیکل 6 کی جو باتیں کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آرٹیکل 6 ان کے اوپر ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور گندم کے حوالے سے بھی یہی خبریں ہیں، فیڈرل حکومت کہہ رہی ہے ہم خریدیں گے، پنجاب والی حکومت کہہ رہی ہے ہم نہیں خریدیں گے، تو خریدیں اور نہ خریدیں کے چکر میں وہ جناب سارے ادھر انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو کسانوں کو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا سامان بکتا ہے بیچ دیں، لالچ میں نہ رہیں، آپ کی گندم کا ویٹ بھی کم ہو رہا ہے اور ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔